میں چاہتا ہوں کہ ہماری بالخصوص جس طرح کی آج یہ بیٹھک چل رہی ہے، جاری ہے، صاحبزادہ صاحب کی نگہبانی میں چل رہی ہے، ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے کنونشن علماء کے جو ہے تقریباً سال میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور ہوتے رہیں، اور اسی طرح ان کنونشنوں کا جو اثر ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ جس طرح مجھ سے پہلے بڑی پیاری باتیں باجوہ صاحب نے بھی فرمائی ہیں، اور ان بزرگوں نے بھی اپنے دل کا جسے کہتے ہیں ساڑھ وہ ابھی کامل طریقے سے نکال نہیں سکے، لیکن انہوں نے چیدہ چیدہ جو بیان کیا ہے یقین جانیے وہ ہمارے دل کی آواز تھی۔ اس سے قبل دیگر علماء نے بھی بیان کیا، یہ ساری ہمارے دل کی آواز تھی۔ اسی مسجد میں مجھے یاد ہے صاحبزادہ صاحب کے گھر میں ہم سب جمع ہوئے تھے، صرف 7 یا 6 بندے تھے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اب جو شرازہ بکھرنا تھا بکھر چکا ہے، کام جہاں خراب ہونا تھا ہو چکا ہے، اب کوئی اس کا الٹرنیٹ بھی قوم کو دیا جائے۔ تو ان کی نگہبانی میں، ان کی نگرانی میں پھر الحمدللہ ہم نے تحفظ صحابہ و اہل بیت کانفرنس الحمدللہ پہلی بیٹھک ان کی بیٹھک میں ہوئی تھی، پھر مسجد میں یہاں پر علماء تشریف لائے، پھر طے کیا، اور الحمدللہ ضلع سطح پر جو ہے وہ ہم نے ناموس صحابہ پر ایک بہت بڑی کانفرنس کرائی، اور جس کا ہمیں کافی الحمدللہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح ہم جس طرح وہ تیاری کر کے ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ڈیفنس میں بھی نہیں ہیں، جیسے مجھ سے قبل فرما رہے تھے بزرگ، ہم ڈیفنس میں نہیں ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس شہر میں ضیاء اللہ قادری صاحب جب سے تشریف لے گئے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سب مجھے بتائیے کون سا ایسا مناظر ہے کہ جس سے جا کر بندہ اب مسئلے کا حل طلب کرے؟ کون سا ایسا بڑا عالم ہے جس سے جا کے بندہ دلائل اکٹھے کرے؟ کوئی قادیانی ہو گیا ہے نوجوان، اس کو پکڑ کر لے جائیں بھائی اس کی قادیانیت کو ختم کیا جائے، رافضی ہو گیا ہے رافضیت کو ختم کیا جائے، وہابی خارج ہو گیا ہے اس کی خارجیت کو ختم کیا جائے۔ کہاں ہے وہ عالم؟ کہاں ہے وہ فاضل؟ کہاں ہے وہ مناظر؟ کہاں ہے وہ محدث؟ کہاں ہے وہ مفسر؟ کہاں ہے وہ محقق؟ کدھر گئے؟ کہاں ہیں؟ آج سارے مدارس ہیں، اور جناب کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ کریم نہیں رہی، ہمارے پاس وہ علم نہیں رہا۔ آج ہماری ترجیحات، اس لیے سیدی صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، ترجیحات بدل گئی ہیں، کیونکہ ہماری تقریروں میں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں، ہماری محافل میں ان کو بلایا جاتا ہے جن کا مدارس سے کوئی واسطہ نہیں، ہماری نشستوں میں ان کو آگے بٹھایا جاتا ہے جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے شہر کے جتنے بڑے علماء ہیں ان کو بلاتا کون ہے؟ ان کو سمجھتا کون ہے کہ یہ عالم ہے؟ ان کو ترجیح دیتا کون ہے؟ درس قرآن ہو رہا ہے، اور وہ بندہ جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ درس قرآن دے رہا ہے۔ 11ویں شریف ہو رہی ہے، جو غوث پاک کا مرید ہی نہیں، خود اس کے نام کے ساتھ قادری نہیں لگتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کا مرید ہے، بیعت ہے نہیں ہے، وہ غوث پاک کی تعلیمات کا درس دے رہے۔ یہ ہماری ترجیحات بدل گئی۔ 5 نعت خواں ہم نے محفل میں بلائے ہیں، اور 5 نعت خواں ایک ہی منقبت آ کے پڑھ رہے ہیں، اور ایک نعت خواں کو پکڑ کر کہا کہ جناب آپ صدیق اکبر کی منقبت سنا دیں، وہ کہتا ہے جناب مجھے صدیق اکبر کی منقبت نہیں آتی۔ 5 نعت خواں پڑھنے آئے، ایک سے کہا جناب کوئی اعلیٰ حضرت کی نعت سنا دے، وہ کہے جناب مجھے تو اعلیٰ حضرت کی کوئی نعت ہی نہیں آتی۔ بھائی یہ کون سا سٹیج ہے جہاں صدیق اکبر کی منقبت پڑھنے والا کوئی نہیں؟ یہ کون سا سٹیج ہے جس کو حسان الہند کی نعت نہیں آتی؟ اللہ اکبر! کیوں؟ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، ہمارے خیالات بدل چکے ہیں، ہمارا سارا سسٹم بدل چکا ہے، اس لیے ہمیں سسٹم کو ریگولائز کرنا ہوگا، اپنے مدارس کو آباد کرنا ہوگا، مدارس میں کوالٹی پیدا کرنی ہوگی، اور ان کوالٹی شدہ لوگوں کو ترجیح دینی ہوگی۔ آپ دیکھیں، میں آپ سب سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ سب نے کتنے درس قرآن کرائے، کتنی اپنی مساجد میں محافل کرائی، مجھے بتائیے آپ کے شہر میں سب سے اعلیٰ اور بہترین درس نظامی کے جو مدرس ہیں
कौन है? आपने क्या सईदी साहब को मदू किया उसमें? इनका नाम किसी आपको इश्तिहार पे, फ्लैक्स पे नजर आया? सोशल मीडिया पे नजर आया? आपको रोने वाले सैकड़ों नाम मिलेंगे जिन्होंने कभी एक दिन मदरसे में नहीं पढ़ा है। आपको तड़पने वाले बड़े नाम मिलेंगे, आपको नोटों वाले बड़े नाम मिलेंगे। आप सब यहां बैठे हैं, लेकिन जिनके इश्तिहारों पे नाम आते हैं वो कहां हैं? उनमें से कोई यहां नहीं आया। उनमें से किसी को फिक्र नहीं कि यार हमारे अकीदे की बात होगी, हमारे अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी, क्योंकि हमारी तरजीहात उनकी तरफ। हमें अपनी तरजीहात को बदल कर, मुझसे पहले जैसे कहा, नात खां बुलाएं वो बुलाएं। जैसे मुझसे पहले बाज़ औक़ात मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, वो तैयारी करके आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चीज़ों को तलाश किया कि कौन से टारगेट है। उन्होंने टारगेट किया नात खान। उन्होंने तहकीक की कौन कौन से नात खां हैं जिनको फेवरेट मिल रही है, जिनको तरजीह मिल रही। उन्होंने तहकीक की। उन्होंने कहा सुन्नियों की दूसरी जगह कौन सी है जो इनकी कमजोरी है? उन्होंने कहा आस्ताने। उन्होंने कहा आस्ताने पकड़ो। उन्होंने तीसरी चीज देखी कि इनके अंदर क्या कमजोरी है? इनके अंदर पैसे की भूख है। मुझसे पहले बुजुर्ग फरमाए पैसे की भूख है। उनको देखो, जो पैसे के भूखे लोग हैं उनको तलाश करो। और फिर उन्होंने वो तमाम तर कार्रवाई करने के बाद आप देखें, जलाली साहब ने इतना बड़ा मुकदमा लड़ा, इतना बड़ा मुकदमा लड़ा और इतनी मेहनत से मुकदमा लड़ा, इतना आला मुकदमा लड़ा कि उसके दलाइल के अंबार लगा दिए। और बागे फिदक का यकीन मानिए, तारीख के अंदर इतना किसी ने दिफा नहीं किया और इतने मजबूत दलाइल किसी ने नहीं दिए जो जलाली साहब ने दिए। उन्होंने पूरे उस प्रोग्राम को तहस नहस करके किस तरह रख दिया? सिर्फ एक पॉइंट को लिया, पैसे को इस्तेमाल किया, आस्थानों को इस्तेमाल किया, नात खानों को इस्तेमाल किया और फिर अपना जो है वो नजरिया लेकर आए और वो क्लिप काट काट कर बना के चढ़ाए। हमारे सुन्नियों को वर्गला के कमजोर किया, आस्थानों को कमजोर किया, नात खानों के जरिए उलमा को बिल्कुल बेपाया कर दिया, इनके अंदर इंतशार फैला दिया। हर कोई कहता था यार इधर जाएं उधर जाएं, इधर जाएंगे तो शायद सुन्नियत से न निकल जाएं, उधर चले जाएं तो राफजी ना बन जाएं। परेशान हो गए सारे कि यार जाएं किधर, हक किधर है, सच किधर है। अब ये सारे इसमें लगे रहे और 2 साल के अंदर मैंने भी देखा, आपने भी देखा। मैं बाहर की बात नहीं करता, मैं आपके सियालकोट की बात करता हूं। आपके सियालकोट में 2 साल में साखियां हुई जो 70 साल में नहीं हुई, जो 70 साल में नहीं हुई। हमें उलझाया गया ऊपर और नीचे से अपना वो तैयारी करके आए थे और अपना फिर वो सारा सामान हमारे अंदर डाल के चले गए। वो कॉन्फ्रेंसें हुई जिनमें बागे फिदक के मुकदमे को तहस नहस किया गया। वो कॉन्फ्रेंसें हुई जिनमें सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत को तहस नहस किया गया। वो कॉन्फ्रेंसें हुई जिनमें आला हजरत ने जो इस कौम को बेहतरीन अकीदा दिया था कि हजरत अली जहां पर हैं हक उनके साथ है, लेकिन अमीर मुआविया हमारे सरदार हैं। उस अकीदे को तहस नहस किया गया और फिर इस अकीदे की बुनियाद पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक हर बंदे को देखें कि सहाबा कराम के मुशाजरात में उलझा के रख दिया, जिनमें सुकूत था हमारा। अब छोटे छोटे बच्चे बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बात करते हैं, जनाब इसका जवाब दें, उसका जवाब दें। ये सारी फजा बनाकर हमला किया गया। अब हम उस फजा के सामने कैसे खड़े हैं ये हमें देखना है। जैसे मुझसे पहले कहा कि हमने साहब मुझे जब भी इन्होंने बुलाया मैं हाजिर हूं। इन्होंने जिस मीटिंग में कहा, मैंने अपना इनको घर भी पेश किया हो कि जब भी आपको किसी भी काम के लिए तो मेरा घर भी आपके लिए हाजिर है। वहां भी मीटिंग हुई। एक अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसी कुछ नौजवानों की, उलमा की टीम बनानी होगी जो इसकी तैयारी करे। अब मुहर्रम आएगा, मुहर्रम से पहले वो मुतहरिक हों, हम भी जरा मुतहरिक हों, हमारे अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हों कि जो भाई तहरीक वाले हों, पैदा होने वाले हों। मुझे याद है एक जगह गुस्साखी हुई तो हम 3 बंदे सिर्फ कचहरी में रुल रहे, 3 बंदे, सबको फोन कर करके कोई नहीं आया, 3 बंदे रुल रहे थे। न डीपीओ डीसीओ कोई बात नहीं सुन रहा, उस बंदे को पकड़ने वाला कोई नहीं, हाथ जोड़े जाके कोई नहीं हुआ। लेकिन कोशिश की, हिम्मत की, अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने रहनुमाई की और अल्लाह का फजल, अल्लाह ने कामयाबी दी।
آج اس پورے علاقے کے رافضی اس لحاظ سے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ ہمارا بندہ چھڑواؤ، آئندہ سے ہم ایسا نہیں کریں گے، آئندہ سے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیا تھا کہ ہم نے چند افراد نے پہلے بیٹھ کر صاحبزادہ صاحب کی نگہبانی میں، نگرانی میں کچھ ڈیفنس کے لیے تیاری کی تھی، تو ہمیں ان کے لیے روک تھام ہوئی۔ آپ کو شاید پتا ہو نہ ہو، آپ کے سیالکوٹ میں، اگر لائیو چل رہا ہے تو معذرت بند کر دیں، سیالکوٹ میں 9 جگہ پر گستاخیاں ہوئیں اور 7 جگہ پر مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے اور 6 گستاخ پکڑے گئے، 6 گستاخ پکڑے، 9 جگہ پر ہوئی، 6 پڑے گئے، 3 کدھر گئے؟ لیکن 3 کو نہیں پکڑا جا سکا۔ کیوں؟ ہماری تیاریاں نہیں تھیں، ان کی تیاریاں اپنی تھیں، ہمیں الجھایا ہوا تھا مسئلے میں۔ اور آپ نے دیکھا آپ کے شہر میں، مجھے باہر کا نہیں پتا، آپ کے شہر میں سنی سارے متزلزل سوئے ہوئے، یار ادھر جائیں ادھر جائیں، کدھر جائیں، کون سا مسئلہ صحیح ہے کون سا نہیں۔ انہوں نے چہلم پہ پورے سیالکوٹ کو جام کیا اور پیدل مارچ کیا۔ کوئی سنی اٹھا؟ کسی مدرسے میں ہلچل ہوئی؟ کسی عالم نے کوئی تحریک چلائی؟ کسی امام صاحب نے بائیکاٹ کیا اپنے نمازیوں کا کہ جناب کل میرے پیچھے نہیں نماز پڑھنا، آپ نے کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں میرے ساتھ نکلے؟ نہیں ہوا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہمیں الجھا دیا آپس میں، ہمیں لڑا دیا آپس میں، ہماری سوچ کو منتشر کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے علماء، میرے پیارے آئمہ، آؤ ذرا اپنے آپ کو متحد کرو، اکٹھے کرو اور ایک لائحہ عمل دو۔ ان کو پتا چلے کہ اگر وہ سازش کریں، حملہ کریں تو الحمدللہ مدینے والے کے عاشق آج بھی موجود ہیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہر صحابی جنتی، بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ یار ایسی بات کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ پہلے ایسی بات کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ نعرہ لگانے کی نوبت کیوں آئی؟ ہم نے ان کو ڈیل دی ہے نا، ہم نے ان کی بیعتیں کی ان کے ہاتھوں پر۔ آج بھی نعت خان ان کا کلام پڑھتا ہے، کہتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور اس رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ ذرا کلپ سنیں، آپ باتیں سنیں، آپ کو کبھی نظر آئے گا کہ شاید یہ رافضی ہے، کبھی آپ کو نظر آئے گا شاید یہ خارجی ہے۔ یار اس کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ رہے ہو اور اس کے کلام بھی پڑھے جا رہے ہو، خدا کا کچھ خوف کرو یار۔ ایک بندہ کہے کہ جناب والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت کے ساتھ کہے کہ افضلیت کو میں نہیں مانتا، اگر مانتے ہو تو پھر نبوت کے مراتب کو بھی مانو، اور پھر ہم اس کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں، یار ہماری تو غیرت نہیں گوارا کر۔ ہماری میرے پیارے بزرگوں بھائیوں، جہاں بھی ہم درس قرآن کروائیں، جہاں بھی ہم محفل کرائیں، ہم بائیکاٹ کی طرف نہ جائیں۔ یہ والا بائیکاٹ نہیں کہ یہ نعت خواہ جناب پڑھتا ہی نہیں، انہوں نے جس طرح ہم پر حملہ کیا ہے ہمیں بھی انہی طرح حملہ ان کے یا ڈیفنس کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے نعت خانوں کو چھوڑنا نہیں، ہم نے آستانوں کو چھوڑنا نہیں، ان کا بائیکاٹ نہیں کرنا۔ ہاں جو پکا رافضی ہے تو اس کا بائیکاٹ کریں، بہت ضروری ہے کہ اس کا بائیکاٹ کریں، لیکن ابھی تک جو متزلزل ہے نا، جن کو بیچاروں کو پتہ نہیں، پریشان ہیں، جیسے مجھ سے قبل انہوں نے کہا کہ اپنے علامہ صاحب نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، ان سے جا کے بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ہمیں انہی آستانوں کو، انہی نعت خانوں کو استعمال کر کے اپنا عقیدہ ان سے بلوانا ہے، ان کے منہوں سے نکالنا ہے کہ بھائی اب کوئی نعت خائے گا تو پہلے صدیق اکبر کی منقبت پڑھے گا، عمر فاروق کا نعرہ لگائے گا، عثمان غنی کا نعرہ لگائے گا، اور پھر ہم سارے مل کر انشاءاللہ اس کے ساتھ مولا علی کی منقبت بھی پڑھیں گے۔ آج نعت خان کہتے ہیں جناب میں جیسے وہ دوسری منقبت نہیں پڑھی جائے، کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ مولا علی کی منقبت پڑھتے ہیں نا تو پیسے بڑے ملتے ہیں۔ اچھا نعت پڑھنے میں اتنے پیسے نہیں، منقبت پڑھنے میں اتنے پیسے، یہ ان کا ٹرینڈ ہے۔ یہ نعت خانوں کے ساتھ آپ بھی بیٹھتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، کہتے ہیں جی پیسہ نکلوانے کا طریقہ یہی، کیا کریں پھر؟ تو ہمیں بھی ذرا اس بات میں حملہ دیکھ کر سوچ کر کرنا ہے۔ آپ کے شہر کے، مجھ سے پہلے جو بزرگ فرما رہے تھے، یہ آپ کے شہر کے، میرا درد ہے علماء کے گروپ میں، میں نے ایک عرض کیا تھا، میں نے کہا خبردار اس کانفرنس میں ہمارے علماء کو نہیں جانا چاہیے، ہمارے علماء کو نہیں جانا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ غیر ہیں، یہ غلط ہیں، روافظ ہیں، ان میں جا کے اپنا موقف آپ بیان کریں، یہ بات نہیں۔ لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کے فالور کتنے ان کے ساتھ بہہ کے نکل چلے، آپ جا کے ان کی مجلسوں میں جا کے بیان کر کے یہ سمجھیں کہ میں وہاں جا کے صدیق اکبر کی شان بیان کروں گا، لیکن آپ کے جو فالور ان کی مجلس میں بیٹھ کر جو وہاں سے جراثیم لے کر آئیں گے، وہ آتی نسل کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور اپنے اس لایا عمل پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.